الساعہ کی اور جو علامت قرآن میں آئی ہے، یہ ضمنی مضمون ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک معلوماتی مضمون ہے کہ ایک تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا، اور تو کیا کیا جو ہے باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ذرا غور سے سن لیجیے۔ پہلی بات میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا، ہم تو ایک لفظ قیامت بولتے ہیں، وہ قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامع لفظ ہے کہ جس میں وہ بھی جو زلزلۃ الساعہ آئے گا وہ بھی ہے، پھر جو نفخ روح نفخ ساق ہوگا وہ بھی ہے، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الساعہ ہے، وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی، زلزلہ آئے گا، شدید ترین حالات آئیں گے، فوری طور پر تمام انسان مر نہیں جائیں گے۔ جو ہے اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگوں ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت سے ہے، بہت بھاری ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب پہاڑ چل رہے ہوں گے اور جو ہے انسان جو ہیں گے وہ جس طرح پروانے ہوتے ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، ایسے اڑ رہے ہوں گے انسان، اور اس میں یہ بھی حال ہوگا کہ لوگ جو ہے ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے مصیبت، حالانکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شے دنیا میں اس سے اونچی محبت نہیں ہو سکتی جو ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے وہ بھول جائے۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اور تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ کسی نشے کی کیفیت میں ہیں، یعنی وہ بدحواس ہیں، بدحواس ہو گئے، لیکن یہ کہ وما هم بسکارى، اور وہ بدہوش نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید۔ تو یہ ہے زلزلۃ الساعہ، وہ ایک خاص وقت جو ہے، ایک خاص گھڑی جس میں کہ یہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں القارعہ 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 وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نقشہ قیامت، یہ وہی ہے الساعہ، القارعہ الساعہ۔ اسی کے ساتھ قرآن میں آتا ہے الواقعہ، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، تو یہ خافضۃ رافضہ، یہ الفاظ سورہ واقعہ میں۔ اسی طریقے سے اور جو الحاقہ والحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ تمام جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آئے ہیں الساعہ کے لیے، قیامت کے لیے نہیں۔ قیامت میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ چنانچہ 3 نفخے ہیں جو قرآن سے ثابت، نفخ فی الصور، اور اس نفخ فی الصور کا یہ عالم ہوگا یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اور اس وقت صورتحال یہ ہو جائے گی کہ جو بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سخت پریشانی اور سخت پشیمانی اور ایک طرح کے مرعوبیت اور خائف ہو کر رہ جائیں گے، الا ان کے کہ جن کو اللہ چاہے، اس کے کوئی ملائکہ مقربین ہوں گے۔ من فی السماوات ومن فی الارض ہے، اس کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا ہے، لیکن یہ باقی پورے لوگوں کے اوپر، پوری مخلوقات کے اوپر ایک جو ہے گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ تو یہ ہے پہلا فضا۔ دوسرا فضا کیا ہے؟ فضا صعق، صعق کہتے ہیں آدمی کا بے ہوش ہو جانا۔ یہ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ یہ دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد ہے۔ پھر ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر ایک مرتبہ اور پھونک ماری جائے گی۔ یہ تیسرا ہو رہا ہے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اب یہ جو ہے یہ ہے یوم القیامہ، قام یقوم قیامت، کھڑا ہونا، کیونکہ اس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے تمام انسان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور، جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ تو یہ سب کے سب انسان بھی جو ہے موجود ہوں گے، فرشتے صفے باندھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص عرش کے ساتھ یحمل عرشہ ثمانیہ، 8 فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے جب یہ آسمان پھٹے گا اور اس روئے ارضی پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا۔ یہ جو ہے ہمارا یوم القیامہ یہاں ہے، یوم القیامہ ہی میں جو فیصلے ہونے یہاں ہونے، قصہ زمین برسر زمین، جو نیکیاں تم نے یہاں کمائی ہے یا جو بدیاں تم نے یہاں جن کا ارتکاب کیا کا فیصلہ یہاں ہو۔ اس کے بعد واللہ عالم کچھ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ سب
عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ خام خواہ کسی نئی بات سے کوئی جو ہے ذہنوں کے اندر کوئی ایک تشکیک پیدا ہو جائے, شبہات پیدا ہو جائے. لیکن یہ چیزیں جو میں نے آپ سرچ کی یہ از قرآن ثابت ہے, اسی زمین پر اترنا ہے. بجائے ربک والملک صفا صفا, یہ سب کے سب آئیں گے, اور ملائکہ اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے مقامات پر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. سورۃ الحاقہ کے اندر ہے, اللہ کا عرش جو ہے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے نیچے اتریں گے. تو یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں مذکور ہیں, اور یوم القیامہ یہی ہوگا. لیکن وہ ہے یوم القیامہ, ہم قیامت کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن کہتا ہے الساعہ, الزلزلہ, الحاقہ, القارعہ, الواقعہ. یہ ہے در حقیقت جو پہلا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے فضا ہو جائے. اب دیکھیے جو علامات قیامت احادیث میں آئی ہیں وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں. ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, علامات صغریٰ, علامات کبریٰ. چھوٹی نشانیاں جو درجہ بدرجہ حاضر سامنے آئیں گی. ایک ہے بالکل قیامت سے متصل قبل بڑے جو خرق عادت واقعات ہوں گے وہ آئیں گے. اچھا, پہلی چیز کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے, اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. پہلی علامت حضور نے بیان کی قیامت کی علامات میں سے. اب میں لفظ قیامت اسی معنی میں بول رہا ہوں جس میں کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں. آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت کا دور دورہ. اب یہ کون سا علم اٹھایا جائے گا؟ سائنس کا علم نہیں, دین کا علم. آج تو ساری قدر و قیمت جو ہے اس کے لیے دوڑتے ہیں لوگ, لاکھوں روپے کی فیسیں دے کر. جو MBA ہو رہے ہیں, یہ جو ہے اکاؤنٹنسی کا پاس کر رہے ہیں, یہ CA کر لیا ہے, یہ کوئی اور جو ہے فزکس میں, کوئی کیمسٹری میں, اور ڈاکٹریٹ کر لی ہے. ڈاکٹر بن جائے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ بڑی چیز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہیں. اس جو اتنے بڑے پیمانے پر جو کالج کھلے ہوئے ہیں, 3 لاکھ روپے ایک سال کی فیس, 5 لاکھ روپے ایک سال کی فیس, یہ کیوں لیتے ہیں؟ اور جو لوگ دیتے ہیں تو موقع مل جاتا ہے MBBS کر کے. امریکہ کے اندر بھی ڈیمانڈ ہے, ان کے ہاں ڈاکٹر جو ہیں جتنے ہونے چاہیے نہیں ہے, لہذا اور بھی بہت سی جگہوں پر ڈیمانڈ ہے. تو جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ علم ہے. آج علم کمپیوٹر کا علم ہے, حالانکہ ان میں سے کسی کے اوپر لفظ علم کا اطلاق میرے نزدیک غلط, جہالت. علم وہ ہے جو ذہن کو جلا دے, جو سوچ کو جلا دے, روشنی پیدا کرے, دماغی روشنی, وسعت دے, انسان کے فکر کو وسعت دے, اس کے ذہنی جو ہے جو افق ہے اس کو وسیع کرے. علم تو وہ ہے جو حقیقت کے کیا علم بھی اس سے عطا فرمائے. قرآن ہے, حدیث ہے, باقی اور چیزیں جو اس سلسلے میں آ سکتی ہیں وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی سمجھنے میں مومن ہو اور زیادہ جو ہے اس کے اندر فہم کو آسان کرو. لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت کو فروغ ہوگا. ظاہر بات ہے ایک ہی بات ہوئی ہے. دوسرا نمبر پہ یہ کہ جہالت کو فروغ ہوگا. نمبر 3 زنا کثرت سے ہوگا. نمبر 4 شراب نوشی عام ہو جائے گی. نمبر 5 عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی, مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی. یہاں تک کہ 50 عورتوں کا خیر خبر کرنے والا, کوئی نگرانی کرنے والا, وہ ایک مرد. اچھا, یہ تو ہے ایک حدیث کہ میں نے آپ کو بیان کر دی, متفق علیہ. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں. دوسری حدیث بخاری کی ہے, اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے. قیامت آئے گی جب امانت ضائع ہو جائے گی. آج ہمارے ہاں امانت کے ضائع ہونے کا جو نقشہ ہے شاید پوری دنیا میں کہیں اور نہیں. جس طرح کے غبن یہاں ہوتے ہیں, جس طرح کک بیکس جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. اس غریب یعنی قوم غریب ہے لیکن یہاں وہ امیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. وہ تو دنیا بھر کے ٹاپ کے امیروں کے اندر اس کا شمار ہو جائے گا. لیکن یہ کہ یہ سب امیر کیسے بنے؟ غبن بلین ڈالر کا. اب تو اس سے کم کی تو بات ہی نہیں ہوتی. فلاں نے اتنے بلین جو ہے پیسے اپنا جو ہے قرضہ معاف کرا لیا. بھائی کس نے, کون کرتا ہے معاف؟ یہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے. یہ پیسہ بینک کے اندر حکومت کا ہے کہ حکومت کو اختیار ہو کے رائٹ آف کر دے ان کے جو ہے ان کی جائیدادیں کرو ضبط. لیکن ہوتا کیا ہے, بینک آفیسر بے ایمان ہے. وہ کہتا تھا 1 کروڑ کا قرضہ لے جاؤ, 10 لاکھ مجھے دے جاؤ, چاہے تم میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ایسے نہیں دے سکتے. حالانکہ ہونا چاہیے, اتنا بڑا قرضہ لے رہے ہو تو ڈاکومنٹس یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ڈاکومنٹس کے ذریعے سے تمہاری جائیداد, تمہاری کوئی جاگیر, تمہاری کوئی اور چیز کو قبضہ کریں.
جب وہ وقت آتا دیکھتے تو یہ ڈاکومنٹس ہی فیک ہیں. اللہ اللہ کیا کرے گا کوئی؟ بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا. اور یہ سب کس کی بے ایمانی ہے؟ وہ جو بیٹھا ہوا بینک مینیجر، سارا سودا اس کے ماں باپ کا. 1 کروڑ ہے نا، 10 لاکھ مجھے جو 90 تم لے جاؤ. باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہارے جو ڈاکومنٹس تم پیش کرے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، بس جاؤ. اور نمبر 2، حکومت نااہلوں کے سپرد ہو جائے گی. یہ ہے امام بخاری کی روایت کردہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے. مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا. یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور UAE کے اندر آپ کثرت سے دیکھیں. دولت جو ہے وہ ریل پیل. ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ، خاص طور پر دبئی میں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی. تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کہلاتا ہے اس کا حال بہت پتلا ہے، لیکن وہاں کے دولت تو ریل پیل ہے ہر جگہ پر. اور سب سے اہم متفق علیہ روایت. متفق علیہ کیا؟ وہ تو حضرت عمر سے بھی مروی ہے، ابن عمر سے بھی مروی ہے، ابن عباس سے بھی مروی ہے، ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا جاتا حدیث جبرائیل، جسے ام السنہ بھی کہا گیا. اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے، چوتھا، پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے، ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتائیے، تیسرا احسان کیا ہے یہ بتائیے، چوتھا یہ قیامت کے بارے میں بتائیے کب ہوگی. حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے. تو اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ بہرحال یا تو حضرت، کیونکہ بعد میں معلوم ہوا کہ حضور نے پہچانا نہیں کہ جبرائیل ہے، بلکہ جب سوال جواب ہو کر وہ چلا گیا شخص، اچانک حضور کے ساتھ اتنا ردو ہو ہی لیا، اگر بلانا اس کو دوبارہ لانا. اب جو دیکھا کہ وجود ہی نہیں اس کا، آسمان نے اس کو چکھ لیا، زمین نے نگل لیا، کیا ہوا ہے؟ پھر آپ نے یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، جبکہ تم سوال نہیں کر رہے ہو. یہ بڑے بیسک کوسچن تھے، اس لیے کہ دنیا کے ہمارا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے. اس لیے ایمان کو ویریفائی کر ہی نہیں سکتے. کیسے پتا ہوگا اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی الیکٹرو کارڈیوگرام ابھی تک ایسا نہیں ہے، کوئی جو ہے اور جو طریقے چل رہے ہیں وہ تو ان کے ذریعے سے یہ تو نہیں معلوم ہو سکتا ایمان ہے کہ نہیں. لہٰذا یہاں کا سارا نظام اسلام پر، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پھر ایک نظام بنا دیا، وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت. اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کو نہیں مانتا تو کافر ہوگا، لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے تو کافر نہیں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، کمزور مسلمان ہے. اس طرح زکوٰۃ کا منکر ہو جائے گا تو وہ کافر ہوگا، لیکن زکوٰۃ دے نہیں رہا ہے تو یہ گویا کہ گناہ گاری ہے، کمزوری ہے. اس حوالے سے نوٹ کر دیجیے کہ یہاں کا دنیا کا سارا اسلامی نظام اور سارا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل سسٹم جو ہے اسلام کا، وہ اقرار باللسان پر ہے. ایمان ہے وہ کہ جس کی بنیاد پر وہاں فیصلے ہوں گے. یہاں کوئی شخص مسلمانوں کا بڑا لیڈر ہے، بڑا علامہ ہے، بڑی اس کی قدر و منزلت ہے، اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، پاؤں چومے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کہا جائے دفع ہو جاؤ، تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا، تم نے یہ سب کچھ کیا تھا اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑے عالم ہو. اور یہ کہا جائے فقط قیل، اب یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں. 3 باتیں بیان کیا. یہی حشر اس کا ہوگا مالدار کا. اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں بہت مال دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کچھ گنوانا شروع کرے گا. اللہ فرمائے گا جھوٹ بول رہا، ادب تھا، تم نے یہ خیرات و صدقات اس لیے کیے تھے کہ تمہاری سخاوت کے ڈنکے بج جائے، تعریفیں کی جائے. وہ کی جائے، دنیا میں ڈنکا بج گیا. یہاں کچھ نہیں، وہ نیت دل میں کچھ اور تھی تمہاری. میں لیسل بران تولوا وجوہکم والا قرآن مجید کا سبق ہمارا منتخب کتاب کا نمبر 2 بڑی تفصیل سے بیان کیا. یہی معاملہ ہوگا اس عالم کا. اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں علم دیا، تم نہیں. وہ کہے گا میں نے علم پھیلایا، لوگوں میں ہدایت کی. جھوٹ بول رہا ہے، تم نے تو صرف اس لیے کیا تھا، تمہاری نیت کیا تھی؟ بڑا عالم شخص ہے، بڑا فاضل شخص ہے، تو یہ سب کہا جاتا ہے. تو وہاں کا معاملہ جو ہے وہ اسلام پر نہیں ہے. یہ آپ دکھائیں گے، دیکھیے میرا آئیڈینٹی کارڈ، اس پہ اسلام میرا مذہب لکھا ہوا ہے، یہ میرا پاسپورٹ ہے. آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے دنیا میں عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. کوئی تعلق نہیں. آخرت کا معاملہ کسی اور شے پر ہے. وہ تو ایمان دل میں ہے، اور تمہارے تمام جو حرکات ہیں، اعمال ہیں، ان سب کے اندر جب تک کہ اصل جو قوت متحرکہ ہے وہ اللہ کی محبت نہ بن جائے، اخلاص للہ، بحب اللہ للہ، اور یہ کہ یہ تمام چیزیں جیسا کہ فرمایا، ایک حدیث بڑی پیاری ہے، ایمان کی تکمیل کی علامت کیا ہے؟ فرمایا
من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان. جس شخص نے محبت جس سے بھی کی اللہ کے لیے کی، اپنے مفادات کے لیے نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں. محبت اوپر ہو جائے، رشتہ دار کا حق ہے دو، بیوی کے حقوق ہیں دو، لیکن محبت یہ اللہ کے لیے ہو کہ فلاں شخص سے مجھے محبت اللہ کی. اور اگر نفرت رکھی تو اللہ کی وجہ سے رکھی، اس لیے رکھی کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہے، وہ اللہ کے راستے پر نہیں آ رہا ہے، وہ فسق و فجور کی جو ہے زندگی کو آ رہا. اس میں بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے تعلق قطع کر لو، تعلق قطع کرو گے تو تبلیغ اور اصلاح کا موقع کہاں رہے گا، لیکن دلی محبت نہیں ہوگی اس میں. تو اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے، اور نفرت ہے تو اللہ کے لیے. اور کسی کو کچھ دیا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دوں، اور کسی سے کچھ روکا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ روکوں، اس کو نہیں دینا ہے. فقد استکمل الایمان، تو اس شخص نے ایمان کی تکمیل کی. یہ ہے اصل جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے. اور اس ایمان کی پہلی علامت کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو میرے اندر ایمان ہے؟ پہلی علامت سب سے کم تر درجے کا ایمان، اس میں فرمایا گیا اذا اساءت کا سیئۃ وحسنت کا حسنۃ فانت مؤمن. اگر کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام ہو جائے تو ملامت ہو، یہ کیا کر بیٹھا، یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اگر احساس ہے نیکی اور بدی تو تمہارے اندر ایمان ہے. یہ ایمان ہے ادنا درجے کا، اور وہ ایمان من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اچھا، یہ جو متفق علیہ حدیث ہے جو حضرت جبرائیل کی ہے، اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ مجھے یہ کب ہوگی قیامت نہیں بتا سکتے تو اس کی کچھ علامتیں بتائیے. یہ بڑی عظیم تھا، کیونکہ یہ تو تمام احادیث کے اندر میں نے عرض کیا نا کہ سب سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوکے ننگے بھیڑوں اور بکریوں کو چلانے والے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں. اذا تلد الامۃ ربتہا، کیا بات ہے؟ یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے؟ اولاد والدین کے سامنے دب کر رہتی تھی، کبھی سینہ تان کے بات نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، بات آپ مان نہیں سکتے، ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا. یا فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں، کہ دینی کام سے روک رہے ہیں، ابا جان یہ تو میں نہیں کروں گا، یہ تو دین کا فرض ہے. یہ کہیں آپ اور ڈٹ کر کہیں اور جمیں اس پر، لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہیں. ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو تان کر کے کھڑے ہو جائے، میں نہیں کروں گا، یہ نہیں، یہ غلط ہو جائے. اچھا، اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ سبارڈینیٹ، سبمسو، بات ماننے والی، کہیں بھی سر اونچا نہ کرنے والی. اور آخری دور میں کیا ہوگا؟ بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی، انہیں ٹوک نہیں سکتی کسی بات پر، پتہ نہیں کیا وقت ہے، کیا بکواس کرتے ہیں. یہ تو ہمارے یہاں ہو گیا ہے، باہر کیا ہے تو آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے. آپ کی 13 برس کی لڑکی آئی ہے رات کو 1 بجے، نہیں پوچھ سکتے کہاں رہی، یہ رات کہاں گزاری، پوچھ ہی نہیں سکتے. یہ پوچھنا بھی جرم ہے. اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے تھپڑ مار دیا، تہذیب ہے، سکھانا ہے، غلط کام کیا ہے، اس کی سرزنش ہو رہی ہے، فوراً وہ اگر ایک فون کر دے گا پولیس آئے گی، بچے کو لے جائے گی، اسے لا کر کہیں اور جو ہے ڈپازٹ کرے گی اور آپ پر مقدمہ چلے گا، آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی. ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سرکشی کا کیا عالم ہوگا، پھر اولاد کہاں سر جھکائے گی، کس درجے میں جھکائے گی، اس کی تربیت عثمانی ہوئی نہیں. تو ان تلد الامۃ ربتہا، گویا کہ ماں بیٹی کے نزدیک ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے لونڈی. گویا کہ لونڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جنم دیا ہے، بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لونڈی بن جائے گی. اور دولت کے ریل پیل کے عمر سالکان، یہ جو بھوکے ننگے اور مفلس، کیا حال تھا 100 برس پہلے، انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. یہ مشرقی ساحل پر تھے، یہ سوائے یہ کہ مچھلیاں پکڑ لی، اللہ اللہ خیر اللہ وہ کھا لی، یا کہیں ان کو بیچ دیا، کو بنڈی لگ جاتی تھی، اور کیا تھا. اور مغربی ساحل پہ کیا ہوتا تھا؟ ساری ان کی معیشت حج کے گرد گھومتی تھی. حاجی آئے ہیں، خریداریاں کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم پوری دنیا سے مال پہلے بھی پہنچتا تھا وہاں. آپ کو جو ہے ہر ملک کے ہر کونے کا پھل وہاں مل جائے گا آج بھی.
اور وہاں پر یہ ہے کہ سب سے بڑی بدوؤں کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی؟ قربانی کا گوشت. اسے وہ سکھاتے تھے, سخت چمڑے کر کے کھاتے تھے. یہ ان کا حال تھا. آج جا کر دیکھیں نئے شہر بن رہے ہیں, امریکنز کو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں, بالکل ماڈرن شہر بنا دو. ایک ایبسولوٹلی ماڈرن شہر جو ہے وہ جو مشرقی ساحل کے اوپر جو پہلے سے آرام کو سٹی ہے, امریکنز نہیں ہو, اس کے اندر کوئی سعودی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس اس سٹی کی طرف سے لائسنس نہ ہو. اور اس کی چار دیواری کے اندر, چار دیواری کیا, فصیل کے اندر کہیں جو چاہو کرو, کوئی تم پر پابند نہیں. ننگے نہاؤ, تالاب ہے نہا رہے, ننگے عورتیں ننگی مردیں نہا رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اب اسی قسم کا ایک سٹی آباد ہونا جا رہا ہے مغربی ساحل پر, جدہ اور یمگو کے درمیان. اور اس میں اصل میں جتنی بھی دولت ہے جو پیٹرول کی ہے وہ وہیں پر رکھ لی جاتی ہے امریکہ کے اندر, تاکہ امریکہ جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹ بنا کر جب تمہیں دے گا تو اس میں سے پیسے دے گا, وہ نہیں ملتی تو واپس. بہرحال یہ تو ایک میں نے ایک جگہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا, دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. وہ کنفیشنز کی بات جو ہے اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو تو اسے پڑھیں کہ کس طریقے سے 1973 کے آئل امبارگو کے بعد جو شاہ فیصل شہید کے زمانے میں ہوا تھا, پھر جس طریقے سے امریکہ نے ان تمام ممالک کو جکڑ لیا ہے, اس کا پورا جو پروسیس کیا تھا وہ سامنے آتا ہے. بہرحال اس کے بعد آتا ہے علامات کبریٰ کا ذکر, بڑی علامت ہے جو کہ بالکل خرق عادت کے انداز میں ہوگی, جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناپ تول میں نہیں آ سکتا, آپ کی کیمسٹری فزکس ان کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی, ادراک ہوگا یہ قیامت کی. ان میں نمبر 1 کیا ہے, ایک بہت بڑا دھواں آئے گا, پوری دنیا کو رکھے گا. نمبر 2 دجال کا ظہور ہوگا, جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا. اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے, قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے. اس کی طرف پہلا قدم اٹھ چکا ہو, ٹرپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے. کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا ہو. یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں, ان کے ڈیولپمنٹ سے پہلے تم ایک ایکڑ سے کتنی گندم لیتے تھے, آج کتنی لے رہے ہو؟ کس بنا پر؟ جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہونا. ہاں تو ہمارا حق ہے, اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے. لہذا صرف ان اداروں سے, ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج, اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل اگے گی وہ بیج نہیں لا سکتے, وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے یہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا, تو مرغا جو ہے اس میں مرغا ہو یا مرغی ہو, اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے. ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے. ہے تو انڈا, دیکھنے کو تو انڈا ہے, لیکن وہ بنڈا جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتا. ایسے ہی وہ گندم کا بیج لیں گے, نظر آئے گی گندم, لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل اگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے. یہ ہونا ہے, اللہ جانے, قدم اٹھ رہے ہیں ادھر. پھر یہ ہے کہ دابۃ الارض, زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا, زمین شق ہوگی. ابھی میں کہہ رہا ہوں خرق عادت ہے, یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں, ساری سمجھ میں آ رہی ہیں, ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ دابۃ الارض, یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفا, اس میں تو نہیں ہے حدیث میں, کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے ایک حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا. تو اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ, تو ہم اندر سے پیٹ کے چیر کر زمین کے پیٹ کو ایک حیوان کو برآمد کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا, گفتگو کرے گا. نمبر 4 طلوع الشمس من المغرب, یہ بھی خرق عادت. سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے, غروب ہوتا ہے مغرب میں, لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہوتا ہے. یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑبڑ ہوگی تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا, مغرب مشرق ہو جانا, سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول, جس کے بارے میں آج میں نے گفتگو کی ہے تفصیل. یہ نزول ہونا ہے, یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے, اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے, یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد 2 کام ہوئے. یہودیوں کا قلع قمع ختم, تمام یہودی, ایک کام تو یہ ہوگا. اور نمبر 2 عیسائیت کا ختم ہو جانا.
عیسائیت کی نفی کر دیں گے بھائی تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تم کا بندہ ہوں، رسول ہوں، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ۔ نمبر 2 یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا؟ میں تو تم کو نہیں کہا، اجازت دے کر گیا تھا، یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی، ہاؤ کم تم نے کیسے کی؟ آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے، وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ اثر ان کے ہاں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج، اصل میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی، یہود ویسے ختم ہو گئے، استیصال ہو گیا، جڑ کٹ گئی، اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی، عیسائیت سے مذہب ختم، یہودی خود ختم، اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 2/3 میں آ گئی تمام۔ اب عیسائی 2 ارب کے قریب ہے، 1 ارب 90 لاکھ ہو گئے، 90 کروڑ ہو گئے، یا مسلمان بھی 1 کروڑ 50-60 لاکھ ہے، دونوں کو جوڑنے کے کتنے ہو گئے؟ 6 ارب کل آبادی ہے۔ لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنا اور رشیا ہے، ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے، پھسلتے ہوئے، جیسے 1962 میں جب وار ہوئی تھی بٹوین چائنا اینڈ انڈیا 1962 میں، تو وہ اس وقت کا شب جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یاد، waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes of Himalayas۔ یہ تو وہ ہے نا جن کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہے، اور رشیا اور یہ مل کر جو ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے ملحمۃ العظمیٰ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی، لیکن غالباً یہ بات طے کر لیں گی کہ ویپنز آف ورلڈ جو ہے ماس ڈسٹرکشن، یہ استعمال مت کرنا، اگر یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے۔ اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی، پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا، پھر وہ 40 برس کا عہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر، اب یاجوج ماجوج آئیں گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحیرہ طبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانے ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چوری چھوڑ کھا جائیں گے، جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے لیبرر، وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم، ساری بلیاں ختم، ہر شے، وہ جو سانپ کھاتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں، اور یہ تمام ایسٹرن کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، بڑی ڈیلیشس ڈشز ہیں یہ سانپ وغیرہ وغیرہ، اور یہ جس طرح کھا جائے، پانی پی جائے، ایک قطرہ نہیں رہے گا اس پر، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا، یہ سب بڑھ جائے، یہ معجزے سے ہوگا، یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے ہوگی، ایک بیماری پیدا ہوگی، سب بڑھ جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے، وہ ان سب کو کھا جائیں گے، جیسے ہمارے یہاں گدھ ہوتے ہیں وہ ان کو صاف کر دیں گے، ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے، تو اس نوع انسانی کی بقا ممکن نہیں تھی۔ ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوگی، 45 برس وہ رہیں گے، اسی میں وہ کہلن بھی آ جائے گا، وہ فی المہد و کہلن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر ان کا انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، وہیں پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن، وہیں کو دفن کیا جائے، اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ ہیں۔ تو یہ ہے حالات و واقعات۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے، میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، جو رفع و نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے، میں اس سے کم کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں، چند منٹ لے رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیحین میں نہیں ہیں، بخاری مسلم میں نہیں، اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے نزدیک اس میں خرق عادت کوئی ہے ہی نہیں،
جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں، آخری صدی کے مجدد وہ ہوں گے، اور میرے نزدیک یہی آخری صدی ہے، اور اسی میں حضرت مہدی کا ظہور ہو جانا۔ سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال پر، اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے، اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے، چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گی، اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا۔ یہ تو ہے ان کے الفاظ، میں توجیہ کر رہا ہوں۔ یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فطرے کا ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں، صلح صفائی کرائیں، اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ورنہ وہ اتنے بڑے منصب کو۔ اور پھر یہ بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے یصلح فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے۔ یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کروا دیں گے۔ لیکن ہمارے نزدیک اس قدر کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں۔ البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیع، وہ خرق عادت ہے کہ ان کے 12ویں امام جو ہے وہ بچپن ہی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے، تو وہ ایک غار میں چھپا دیے گئے۔ اب وہ 1200 برس سے اس غار کے اندر چھپے ہوئے، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی، وہ امام مہدی ہوں گے۔ اس میں خرق عادت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کہف 300 برس تک سوئے رہے؟ یہ کیا عام بات ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی، موت، اور 100 برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا۔ تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے ہیں کہ اٹھا کر آسمان پر، تیسرے آسمان کے اوپر ہیں، موجود ہیں، اب بھی ہیں۔ شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئی۔ تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کرتے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی احادیث نہیں، کچھ نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ البتہ خود وجود جو ہے حضرت مہدی کا، وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین، ایسے مجدد ہوں گے اور دین کو تازہ کر دیں گے۔ ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں قائم ہو جائے گی دوبارہ۔ حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو یہ کام ہوگا، یہ تو مجدد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے۔ لیکن بہرحال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح عین میں نہیں ہے، اگر کوئی شخص انکار کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے، وہ کم سے کم، میں انہیں اور آگے کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، لیکن منکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازمت کھڑے ہو گئے، کیونکہ اتنی واضح اور پکی حدیثیں ہیں حضرت مسیح کے نزول کی، اور علامات قیامت میں جس طرح کا ذکر آتا ہے کہ اس سے انکار جو ہے، وہ جب تک آپ پوری حدیث کے ذخیرے کا انکار نہ کریں اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔